جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی۔ میں آج جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ ہم کیسے جو ہے نا وہ جاپان سے گاڑی امپورٹ کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار بڑا ہی سمپل ہے، بڑا ہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بڑا ہی آسان سے اس کے سٹیپس ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہاؤ کین وی امپورٹ آور ڈریم کار فرام جاپان۔ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، میں ٹرائی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کے جو سٹیپس ہیں وہ سب سے پہلے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ جاپان کے اندر جو ہے نا وہ آکشن ہاؤس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ اسپیسیفک ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں 10 سال پرانیاں بھی ہوتی ہیں، 5 سال پرانی بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مختلف لوگ جو ہے نا وہ ان ہاؤسز کے اندر جا کے فزیکلی بھی بیٹھتے ہیں اور کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے بھی اپنی ایک آفر دیتے ہیں، اپنی ایک بیڈنگ دیتے ہیں، اپنی ایک ان پٹ دیتے ہیں۔ جی فار ایگزامپل یہ گاڑی 5 لاکھ کی یا 5 لاکھ ین کی جو ہے نا وہ ہم اس کی آفر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل دیکھیں نا، کوئی کار اگر آپ 5 لاکھ ین کی جو ہے نا وہ اس کی آفر دیتے ہیں، وہ آپ کی آفر ان کو ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، کوالیفائی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ین میں پرائسز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پاکستان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ وہ پاکستان میں کیسے گاڑی آتی ہے، یہ میں اس حوالے سے جو ہے نا وہ بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے جب گاڑی آپ ون کر جاتے ہو، آپ اس کی بڈ جو ہے ون کر جاتے ہو، تو اس کے بعد طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا آفٹر وننگ آف بڈ کار آپ نے سب سے پہلے جانا ہوتا ہے انسپیکشن کی طرف۔ ٹھیک ہے، گاڑی کی انسپیکشن کروانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، گاڑی کی انسپیکشن میں دیکھا جاتا ہے جی اس میں کہاں کہاں پہ فالٹ ہے، کیا پرابلمز ہے، کیا مسئلے ہیں، کیا مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جسٹ کائنڈ آف اس کی آکشن شیٹ جس کو کہتے ہیں، وہ آکشن شیٹ اس کی ریڈی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے مائنر بھی اگر کوئی اس میں چیزیں ہیں تو وہ بھی جو ہے نا اس کے اوپر لکھی جاتی ہیں، مطلب گریڈ لکھے جاتے ہیں، پیکیجز لکھے جاتے ہیں، چیزز نمبر لکھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے نا کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے اس کو تیار کر کے تو گاڑی کے ساتھ وہ لگا دی جاتی ہیں، گاڑی کے اندر وہ ایک آکشن شیٹ رکھ دی جاتی ہے۔ جسٹ کائنڈ آف اس کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ فیچرز ہیں اور اس میں یہ پرابلم ہے، اور یہ اس کے اندر یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، یا یہ اس کے اندر فیچرز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ انسپیکشن جو ہے نا وہ شیٹ تیار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آکشن شیٹ تیار ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ٹرانسپورٹیشن کے معاملات ہوتے ہیں، وہ گاڑی پھر جو ہے نا وہ جہاں کہیں پہ بھی ہے وہ پورٹ کے اوپر لے کے جایا جاتا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، گاڑی کو وہ ٹرک کے اوپر رکھ کے وہ گاڑی جو ہے نا وہ پورٹ پہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ٹوکیو پورٹ ہے یا اوساکا پورٹ ہے یا جو بھی XYZ جو بھی پورٹ ہے، تو وہاں سے پھر جو ہے کیا کیا جاتا ہے، اس کا BL تیار کیا جاتا ہے۔ BL مطلب بل آف لینڈنگ بھی اس کو کہتے ہیں، بل آف لوڈنگ بھی اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بل آف یہ ڈاکومنٹ تیار کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی ایکسپورٹ کا جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ تیار کیا جاتا ہے، جو کمپنی یا جو سپلائر یا جو وینڈر آپ کو گاڑی بھیج رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا وہ ایکسپورٹ سرٹیفکیٹ تیار کرتا ہے۔ پھر BL کے اوپر ساری چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں، کس کے نام گاڑی آ رہی ہے، کہاں پہ آ رہی ہے، کس پورٹ پہ آ رہی ہے، کتنی اس کی پرائسز ہیں، یہ سب کچھ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، چیزز نمبر، ہر چیز، انجن نمبر۔ ٹھیک ہے، گاڑی کا کلر، اس کے پیسے، یہ وہ ہر چیز لکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو جہاز کا کیپٹن ہوتا ہے وہ اس کو سائن سگنیچر کر کے ایکسپورٹ سرٹیفکیٹ پلس BL، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاسپورٹ جو ہے نا وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل میرا نام اسد علی ہے، تو میرے نام کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ لگے گا ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر سارا کچھ ڈیفائن ہونا چاہیے، BL کے اوپر بھی، ایکسپورٹ سرٹیفکیٹ کے اوپر بھی، ہر چیز، اس کا ویٹ کتنا ہے، اس کی ڈائمینشنز کیا ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، لمبی ہے، مطلب ساری چیز اس کے اوپر ڈیفائن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب یہ گاڑی لوڈ ہو جاتی ہے اس کے اوپر، جہاز کے اوپر، شپ کے اوپر، تو ساتھ ہی جو ہمارا وینڈر ہوتا ہے، جو سپلائر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ایکسپورٹ سرٹیفکیٹ پلس انوائس، ٹھیک ہے، سیل انوائس اور BL، یہ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، کوریئر کر دیتے ہیں، وہ پاکستان بھیج دیتے ہیں جس بندے کے نام گاڑی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب تک یہ گاڑی کراچی پورٹ پہ پہنچتی ہے، پاکستان کراچی پورٹ پہ، ٹھیک ہے، تو تب تک وہ ڈاکومنٹ بھی پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک اور میں چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ جاپان سے گاڑی پاکستان امپورٹ کروانا چاہ رہے ہیں،
تو سب سے پہلے تو دو طرح سے گاڑیاں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اسٹیپ نمبر 1 یہ ہے، یا اس کو کہہ لیں کہ ایک جو گاڑی کو سیکیور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کیسے گاڑی کو لے کے آیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو نارملی جہاز کے اوپر ہی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، جس میں مٹی، دھول، پانی یہ وہ سب کچھ پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے، یا دوسرا ایک طریقہ کار کہہ لیں، یا دوسرا ایک سہولت کہہ لیں، کنٹینرز ہوتے ہیں. کنٹینرز کے اندر پیک کروا کے تو گاڑی لے کے آئی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتی ہے کہ کنٹینر کے اندر آپ کی گاڑی سیف رہتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی اس میں اتنا خاص مسئلے مسائل نہیں ہوتے. لیکن روڈوں کے اوپر جو ہے نا، وہ روڈ جسٹ کائنڈ آف ایک فیسلٹی کہہ لیں. روڈوں کے اوپر پانی، بارش یہ سب کچھ پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں گاڑی کے چانسز ہوتے ہیں زیادہ خراب ہونے کے. اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ مطلب اگر کسی بندے نے اپنی گاڑی کی انشورنس کروانی ہے تو کاسٹ پلس انشورنس پلس فریٹ، یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ چارج ہوں گی بائی سپلائی، ٹھیک ہے. وہ آگے پھر وہ خود ہی مینیج کر لیتے ہیں، وہ شپ والوں کے ساتھ جو گاڑیاں لے کے آتے ہیں جاتے ہیں، جو فارورڈنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، یا جو سروس پرووائڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جن کے شپ چلتے ہیں، جہاز چلتے ہیں پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ میری ٹائم کے جہاز بھی ہوتے ہیں اور بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جیسے نیوزی لینڈ کے بھی ہیں، ٹھیک ہے. مونا بلو کے نام سے وہاں پہ جہاز جاتے ہیں. پاکستان میں رورو ہے، پھر میری ٹائم ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک مہینے کے بعد جہاز جو ہے نا پاکستان آتے ہیں. یہ بنگلہ دیش آتے ہیں، سری لنکا، انڈیا، بامبے، دین کراچی، ٹھیک ہے. پھر اس سے آگے جاتے ہیں دبئی وغیرہ والی سائڈ پہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ایک یہ طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار یہ، فار ایگزامپل یہ گاڑی اب دیکھیں نا کراچی پورٹ پہ پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا، سب سے پہلے جس بندے کے نام گاڑی آئی ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس نے اپنے جو کلیئرنگ یا فارورڈنگ ایجنٹ ہیں، یا تو وہ خود کلیئر کروا رہے ہیں یا اپنے کنسلٹنٹ کے تھرو کلیئر کروا لیں. جیسے فار ایگزامپل میں ہوں تو میں کنسلٹنٹ ہوں، ٹھیک ہے. میں کسٹم کا معاملات بھی دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور امپورٹ کے معاملات بھی دیکھ لیتا ہوں. گاڑیوں کے آکشن کے معاملات، امپورٹ کروانے کے معاملات، یہ سارے جو ہے نا وہ میں دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی گاڑی کراچی پہنچ گئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا پاسپورٹ لینا ہے، BL لینا ہے، بل آف لوڈنگ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایکسپورٹ سرٹیفکیٹ لینا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے جو کسٹم اینڈ ڈیوٹی کے چارجز ہیں وہ آپ نے جو ہے نا وہ سبمٹ کروانے ہوتے ہیں اپنے جو کلیئرنگ اور فارورڈنگ ایجنٹ ہیں ان کو، کنسلٹنٹ کو، ٹھیک ہے. وہ آئی تھنک 10 سے 15 دن کا پروسیجر ہوتا ہے. اس پروسیجر کے اندر وہ گاڑی آپ کی کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں جو نارملی جو کنسلٹنٹ کے چارجز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. تو اس کو میں اس طرح اب کنکلوڈ کروں گا ویڈیو کو. فار ایگزامپل دیکھیں نا 5 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، 5 لاکھ ین کی، وہاں پہ ین چلتا ہے. تو 5 لاکھ ین جو ہے نا اس کو کنورژن کا ریٹ لگے گا پاکستانی روپیز کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل اس کو 5.5 لاکھ کہہ لیں، میں آپ کو رفلی آئیڈیا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی 1 لاکھ ین اس کے جو ہے نا وہ شپ چارجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فریٹ چارجز ہوتے ہیں جو کراچی تک پہنچنے کے. تو ان کو ایسٹیمیشن کاسٹ اگر ہم ویسے اس کی رفلی کاسٹ اگر ڈالیں تو فار ایگزامپل یہ بنتی ہے 6.5 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے. جب کراچی پہنچ جاتی تو وہ اس کا جو کاسٹ ہوتی ہے اس کا 50% جو ہے نا وہ آپ نے اس کا کسٹم اور ڈیوٹیز وغیرہ پے کرنی ہوتی ہے. تو پاکستان میں جو گاڑی آتی ہے وہ چھوٹی آتی ہے، تقریباً 3 سال پرانی، جس کو ہیش بیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے. چھوٹی گاڑیاں 660 cc، اور اس سے اوپر والی جو گاڑیاں ہیں 1000 cc سے اوپر، ٹھیک ہے، وہ تقریباً SUV ان کو کہتے ہیں. وہ تقریباً 5 سال پرانی گاڑیاں پاکستان میں آ سکتی ہیں. تو اب میں نے یہ تو آپ کو تو سمپل سا طریقہ بتایا نا، لیکن اب تھوڑی سی پالیسی چینج ہوئی ہے امپورٹ کی. پالیسی یہ ہوئی ہے کہ جیسے بھی میں نے آپ کو وہ طریقہ کار بتایا جی کہ نارملی پاسپورٹ لگتا ہے بندے کا اور وہ آتی ہے گاڑی اور اس کے اوپر وہ پیسے پے کر کے گاڑی کے لیے کروا لیتا ہے. لیکن اب یہ نئی پالیسی یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں اسد علی ہوں نا، تو میں اگر دبئی کے اندر کوئی منیمم 6 مہینے رہ کے آیا ہوں یا 2 مہینے رہ کے آیا ہوں، تو میں نے وہاں سے